بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. انشاءاللہ آج کیا نمبر تھا؟ آج کا نمبر 6 نا؟ نمبر 5. ہمارا موضوع چل رہا تھا اعمال الملائکۃ المتعلقہ ببنی آدم. ان میں سے نمبر 5 ہے تدبیر الملائکۃ امر النطفۃ جی ہاں پھر رحیمی. ہاں جی نمبر 5. نہیں، ہا کے نیچے کسرہ یا نہیں ہے، را حامیم. الرحیم بولتی نا، الرحیم. پڑھیں جی. یہ کیا ہے کہ فرشتوں کا، ملائکہ کا ایک عظیم کام اور ایک بڑی ذمہ داری جس کے وہ مکلف ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ تدبیر کرتے ہیں بإذن اللہ. بإذن اللہ وہ تدبیر کرتے ہیں. تدبیر کے یعنی معاملے کی صفائی کے لیے، معاملے کو بالکل ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے، اس سے متعلق جتنے بھی امور ہیں اس کی انجام دہی. تو تدبیر اس اعتبار سے کہ امر النطفۃ فی الرحم، یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ دانی جو ہوتی ہے، اس میں بچے کی پروان چڑھنا، وہ نطفہ جا کے ٹھہرنا، پھر اس کے ذریعے سے اس کے معاملات آگے بڑھنا، اس کے جو پورے مراحل ہیں، اس کی جو پوری تدبیر ہے، وہ مکمل ایک ذمہ داری ہے ملائکہ کی. ملائکہ کی وہ مکمل ایک ذمہ داری ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہر کام اپنے ہی اعتبار سے کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قادر ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جو مخلوقات سے متعلق جو امور ہیں ان کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم
مخلوق فرشتوں کی تعداد میں اللہ نے رکھی ہے، بہت بڑی تعداد. تو انسانوں سے متعلق یہ خود ملائکہ کی ایک تعداد ہے جو اس سے وابستہ ہے، جن کے اور کام نہیں ہیں، جن کا یہ ایک نازک کام ہے اور بڑا اہم کام ہے. یہ جو میاں بیوی کے ملاپ سے لے کر کے وہ جو نطفہ اس کے رحم مادر میں جا کے ٹھہرتا ہے، پھر وہاں سے اس کے جو مختلف مراحل ہیں ان دنوں کے اعتبار سے 40 دن، پھر 40 دن، پھر 40 دن، یہ جو مراحل ہیں جب تک کہ بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی اس تک کے سارے مراحل کی وہ مستقل ایک حفاظت کرتے ہیں، وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں، اس کی انجام دہی اور اسے مکمل طور پر نبھانا وہ ان کا جو ہے ایک معاملہ ہے، ان کی ایک اہم ذمہ داری ہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے متعلق اتنا جو ہے یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، اتنا لحاظ رکھا اس کے شرف کے اعتبار سے انسان کے. تو ملائکہ کا یہ خود ایک بہت بڑا معاملہ ہے، یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے. اس سے متعلق جو حدیث آتی ہے وہ حدیث ہم لوگ پڑھیں گے. یہاں ایک غور طلب بات ہے، انشاءاللہ وہ حدیث میں بھی بات آئے گی، وہ بتلاؤں گا میں آپ کو. یہ جو الرحم ہے، الرحم رحم مادر جس کو بولتے ہیں، یعنی وہ جو بچہ دانی ہے اس کو عربی زبان میں الرحم کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ الرحم. الرحم کا اگر بنیادی معنی پوچھے تو آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں، کیا ہے بولیے؟ رحم کرنا، رحم کا معنی. تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کی جامعیت دیکھے، میں جو اکثر آپ لوگوں کو بتلاتے رہتا ہوں کہ عربی زبان میں کسی چیز کے لیے جب کوئی نام دیا جاتا ہے تو ایسے ہی نہیں دے دیا جاتا، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت، پوری تاریخ اس کے پیچھے رہتی ہے ایک لفظ کے اندر. میں اکثر جو آپ کو بتلاتے رہتا ہوں، اہمیت کے لیے اکثر یہ بات آپ کے پاس تکرار کے ساتھ آنی چاہیے. تو چونکہ ماں کا معاملہ بہت ہی زیادہ رحم کا معاملہ ہوتا ہے، وہ نطفہ جب قرار پاتا ہے وہاں سے لے کر کے بچے کی ولادت تک کے جو مراحل ہیں بڑے صبر آزما، بڑے تکلیف دہ، حد درجہ بوجھل کر دیتی ہے ایک عورت کو. اس کے باوجود بھی وہ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے پورے مرحلوں میں، ہر مرحلے میں کیسے رہنا چاہیے وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہے، اس کی مکمل نگہداشت کرتی ہے، مکمل اس کی حفاظت کرتی ہے. اس کے سارے مراحل طے ہونے تک وہ کسی طرح کے بغیر کسی پریشانی کے اور بغیر کسی چڑچڑاہٹ کے ہر طرح کی اسے جو ہے اپنے آپ کو راحت پہنچاتی ہے اپنے بچے کے اندر سے. تو چونکہ بچہ جہاں قرار پاتا ہے اس کا نام یہ الرحم قرار دیا گیا، وہ اس ماں کی اس کردار کی وجہ سے. سمجھ میں بات آپ کو؟ ماں کا جو کردار ہے، دوبارہ بولنا، یعنی جہاں نطفہ قرار پاتا ہے، اللہ نے جو تھیلی رکھی ہے جہاں بچہ نشو نما پاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے جو بڑے بچے کی جو مراحل جو طے کرتا ہے، اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے الرحم کا نام قرار دیا. یہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا نام ہے، کیونکہ نبوی الفاظ ہیں یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الرحم قرار دیا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ وہ الرحم ہے. بات اچھی طرح واضح ہو رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلایا کہ اس جگہ کا نام، اس چیز کا نام الرحم ہے. وہ کیوں اس کا نام الرحم ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمت کا تقاضا کرتا ہے. وہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ وہ معاملہ یعنی رحم و کرم کا مطالبہ کرتا ہے وہ. اور چونکہ ماں کا کردار پورا ولادت تک، ولادت کے بعد بھی تو ہے ہی، بالخصوص ولادت تک کا جو مرحلہ ہے بہت ہی زیادہ رحم کا معاملہ ہے وہ، اس وجہ سے اس چیز کا نام ہی الرحم قرار دیا گیا. وہ جگہ ہی بتلا رہی ہے کہ ماں کو کس طرح کا کردار ادا کرنا ہے، اور اللہ نے اسے کس طرح کا کردار ادا کرنے کی صلاحیت دے دیتا ہے رب العالمین. اور دنیا کی ہر ماں جو ہے اس میں بخوبی اترتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسے وہ نام دیا تو وہ کردار خود بخود اللہ نے ڈھال دیا اس کے اندر. بات اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو کس طرح کا نام ہے اس کے لیے؟ جی چلیے اس سے متعلق جو حدیث ہے وہ پڑھتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے. اور صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے
کتاب احادیث الانبیاء سنا آپ لوگوں نے؟ نہیں، کتاب کا نام سنے ہیں؟ کتاب احادیث الانبیاء. اس کتاب میں اس حدیث کا نمبر ہے 3332 یعنی 3332. باب خلق آدم صلوات اللہ علیہ وذریہ. آدم اور ان کی ذریت کی خلق، ان کی پیدائش سے متعلق باب ہے. وہ آپ دیکھ لیجئے، رجوع کیجئے آپ 3332 کتاب احادیث الانبیاء. اور جو میں الفاظ بیان کر رہا ہوں وہ صحیح بخاری کے. کتاب احادیث الانبیاء، کتاب احادیث الانبیاء. اس کا باب ہے باب خلق آدم و ذریتہ. صحیح بخاری کی ہے یہ. رہا معاملہ صحیح مسلم کا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کتاب القدر میں. تقدیر سے متعلق جب ہم بولتے ہیں نا تو اسے القدر، قدر نہیں بولنا. کیا بولنا چاہیے؟ قدر. دال پر فتحہ، دال متحرک. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نہیں، وہ قدر، اس کے معنی الگ. لیکن جب ہم تقدیر کے لیے بولتے ہیں تو اس کے لیے بولے القدر. انا کل شیء خلقناہ بقدر. سورہ قمر کی آیت ہے، انا کل شیء خلقناہ بقدر. تقدیر کے لیے جب بولتے ہیں تو اس کے لیے دال جو ہے متحرک رہے گا، دال پر فتحہ. قدر. وہ لیلۃ القدر وہ الگ ہے، الگ معنی میں جائیں گے پھر تفصیل ہو جائے گی، اتنی ذہن میں رکھے ہوئے. تو کتاب القدر صحیح مسلم میں، اس میں حدیث نمبر ہے 3640 پر 3. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حدیث کے راویوں سے متعلق آپ لوگوں کو کچھ چونکہ مستقل پڑھ رہے ہیں آپ لوگ پچھلے 3-4 سال سے، تو کچھ باتیں ذہن میں ہو جانی چاہیے. کچھ مخصوص احادیث ہوتے ہیں جن کے جو احادیث کے کسی ایک آدھ صحابی سے ہی ہم کو ملتے ہیں، وہ یاد رکھ لینا، اس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں جو کسی مخصوص صحابی سے ہی ہم کو مل کے رہتی ہیں. جیسے ہم بولیں کہ وہ حدیث کس سے متعلق ہے، مثال کے طور پر حدیث جبرائیل ایک معروف حدیث ہے. آپ لوگ بولے کس سے مروی ہے؟ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے. بات واضح ہوگی آپ کو. جبکہ وہ جو حدیث جبرائیل میں جو واقعہ جو پیش آیا تھا، ایک مسافر کا آنا، آ کر کے بیٹھنا، سوالات کرنا، یہ صرف عمر بن خطاب کے سامنے ہوا رضی اللہ عنہ، صرف ان کے ابو بکر صدیق کے سامنے رضی اللہ عنہ. صحابہ کا بڑا مجمع تھا، اس میں صحابہ کا ایک بہت بڑا مجمع تھا، لیکن اس میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہی وہ حدیث ہم کو ملتی ہے بسند صحیح، ورنہ اور بھی صحابہ سے ملتی ہے. انس بن مالک، ابو ہریرہ وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہ اجمعین. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان سب صحابہ کے نام لکھے ہیں، لیکن صحیح سند سے نہیں ملے ہیں. صحیح سند سے صرف عمر بن خطاب سے رضی اللہ عنہ. بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو. تو اس طرح سے یہ جو حدیث ہے، جو فرشتے کا آنا، اس میں باذن اللہ روح پھونکنا اور نطفہ قرار پانا، اس کے مراحل سے گزرنا، یہ حدیث معروف ہے ابن مسعود سے رضی اللہ عنہ. اس طرح سے بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، لیکن یہ حدیث زیادہ معروف اور مشہور ہے کس سے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے. ایسے کچھ خاص احادیث ہوتے ہیں وہ فلاں اور فلاں اور فلاں صحابی سے ہی معروف رہتے ہیں، وہ تھوڑا دھیان دینا اس کا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر بقیع جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ بقیع جا رہے تھے، پیچھے آپ کے ازواج مطہرات میں سے ایک دوڑی. کون تھی وہ؟ تو اس طرح سے. تو وہ حدیث کون سی ہے؟ حدیث عائشہ. کیا بولیں گے اس کو؟
حدیث و عائشہ. تو اس طرح سے وہ حدیث انہی سے مروی ہے, کسی اور سے نہیں, وہ حادثہ انہی سے مختص ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کو تھوڑا آپ دھیان دیں گے تو آپ جو ہے وہ بہت سارے احادیث اکٹھا کر لے سکتے ہیں, آپ کو معاملہ آسان ہو جاتا ہے آپ کا. چلیے وہ حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ. 3332 نہیں جی, چلیے ایسے ایک اعتبار سے اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں. حدیث بڑی معروف ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, عبداللہ جب احادیث میں صحابہ کے اعتبار سے صرف عبداللہ مطلق نہ آئے تو کون مراد ہے؟ عبداللہ بن مسعود. ورنہ عبداللہ نام کے بہت صحابہ ہیں, 50 سے زائد, بلکہ 100 سے زائد عبداللہ نام کے صحابہ, عبداللہ نام کے جو صحابہ ہیں. لیکن علی الاطلاق عبداللہ آئے گا تو کون مراد ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے نا, یہ سب محدثین جو حدثنا وغیرہ کے جو الفاظ لیے ہیں یہ سب نبوی الفاظ. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہے ہیں کہ حدثنا ربی, حدثنی ربی, میرے رب نے مجھے بیان کی ہے, حدثنی ربی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی صحابی کہہ رہے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان کی. وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ, صحابی کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان کی, اور رسول اللہ کون ہیں؟ الصادق ہیں اور مصدوق ہیں. صادق کے معنی اور مصدوق, مصدوق ناصر منصور, حافظ محفوظ. ویسے صادق مصدوق کیا معنی مصدوق کے؟ ہاں اصل میں وہ معنی نہیں ہے. صادق کے معنی وہ بالکل بات واضح ہے جن کے اندر صدق ہو, جو گفتار میں کردار میں صادق ہیں. مصدوق جن کے ہر بات سچ ہی ہو کر رہتی ہے, جنہوں نے جو بھی کہا ہو اپنے زمانے میں نہیں آگے زمانے میں ہو کے رہے گا. مصدوق ہیں آپ کی بات سچ ہو کے ہی رہے گی, غلط نہیں. جسے تحقیق کرنا ہو جا کے تحقیق کر لے, آپ نے ایسا کہا تو ایسا ہی. سمجھ رہے ہیں؟ بات واضح ہو گیا آپ کو. جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ خود قرآن کہتا ہے کہ جو ہے تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے. ہمارا ایمان ہے, شاید ہم نے کبھی کھول کے دیکھا نہیں ہے. کسی کو انکار ہو تو جا کے دیکھ لے, اپنا دیکھ لے, جا کے اپنی تحقیق کر لے, ہمارا یقین ہے اس پہ, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے. تو کہتے ہیں مصدوق, تجربے کی ضرورت نہیں, بات بالکل اٹل ہے اس معنی میں. تو وہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. اس کے بعد کہہ رہے ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں, یہ نبوی الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ 40 يَوْمًا. یقیناً تم میں سے ہر ایک, یعنی تم میں کا ہر ایک کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہ ماں کے بطن میں, بطن یعنی پیٹ میں 4 دن تک وہ ایک نطفے کی حیثیت سے قرار پاتا ہے وہ. ثم يكون علقة مثل ذلك, پھر وہ علقہ گوشت کا لوتھڑا. ثم يكون مضغة مثل ذلك, پھر کچھ پہل کر کے اس کی جو حیثیت جو بتلائی جاتی ہے, بس کوئی چیز چبا کر کے رکھ دی گئی ہو, بالکل تھوڑا پھیلا کر کے. ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. پھر اللہ سبحانہ وتعالی جب یہ 3 مرحلے گزر جاتے ہیں 40 دن کے, تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ایک ملک کو بھیجتا ہے, ایک ملک کو بھیجتا ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ ملائکہ کی تعداد کتنی ہے یا اللہ. تو ایک ملک کو رب العالمین بھیجتا ہے, تو وہ 4 چیزوں کی فیصلہ کرتے ہیں, 4 چیزوں کا اس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے, یہ تقدیر کا جو موضوع ہے بڑا تفصیلی موضوع ہے. انسان کی جو تقدیر لکھی جاتی ہے, انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے. کون کب پیدا ہوگا, کون کیا کھائے گا, کیا پیے گا, کیا کہاں مرے گا, وہ شقی ہوگا کہ سعید ہوگا, تبھی سے. لیکن ایک اور مرتبہ بھی جب اس کی ولادت کا وقت ہوتا ہے تبھی ایک وہی چیز دوبارہ اس پر فٹ کر دی جاتی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ایک تو اصل کے اعتبار سے لوح محفوظ میں جب ولادت کا مرحلہ آتا ہے
تو پھر دوبارہ پھر ایک تقدیر ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سنوی. سنوی کا مطلب ہے کہ سالانہ. لیلۃ القدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فیہا یفرق کل امر. سورہ دخان کے ابتدا میں رب العالمین نے فرمایا کہ اس وقت ہر انسان کا فیصلہ ہوتا ہے جو انسان زندہ ہے. لیلۃ القدر جس پر آ رہی ہے، جو لوگ اس وقت باحیات ہیں، پھر ان کی آنے والی ایک سال سنوی زندگی، ایک سال سالانہ زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے. پھر ہر آن بھی اس کے تعلق سے فیصلہ ہوتے رہتا ہے. کل یوم ہوا فی شأن. ہر لمحہ فی الحال میں ہمارے اوپر جو ہے ہمارے حق میں فیصلے ہو رہے ہیں. تو یہ تقدیر کا معاملہ ہے. بات تو وہی ہے، بس جو ہے اس کو ایک تجدید مرحلہ وار اس کی تطبیق ہوتی رہتی ہے. تو یہ بھی ویسا ہی معاملہ ہے. حالانکہ لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے، لوح محفوظ میں یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ اس انسان کی ولادت ہوگی، ملک جائے گا اس کے پاس. یہ بھی تو لکھا جا چکا ہے نا جی. تو ثم يبعث الله الیہ ملکا باربع کلمات. 4 چیزوں سے متعلق اس کے حق میں بات لکھی جاتی ہے. ایک ہے اس کا عمل. اس کا عمل کیا ہوگا؟ وَأَجَلَهُ، اس کی زندگی کی میعاد کیا ہے، مدت کیا ہے اس کی زندگی کی. اسی لیے انسان کی مدت، زندگی کی جو مدت ہے نا وہ طے شدہ ہے. ابھی خیر وہ اب تک کی بات رہنے دیجئے، کیونکہ واقعہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، رہنے دیجئے، بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کچھ لوگوں کا یہ مزاج بنا رہتا ہے کہ اللہ مجھے جلد سے جلد لے لے، میرا انتقال ہو جائے. کچھ لوگ زندگی کی امید لگائے رہیں گے، مزید 1 سال مل جائے مجھے. آدمی کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں پہلے مر جاؤں یا بعد میں مروں. حسن خاتمہ کی فکر کرنی چاہیے کہ موت ابھی بھی آنی ہے. اس فکر میں رہنا کہ جو ہے مجھے بھی ابھی بھی موت آ جائے، میں بھی ابھی بھی مر جاؤں، میرا بھی ابھی جنازہ اٹھ جائے، میں بھی چلا جاؤں، یہ غلط سوچ ہے. اسلام ایسی سوچ کی ہمت افزائی نہیں کرتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ موت کو جلدی مانگنا یہ اصل کمال کی بات نہیں ہے. اللہ نہ کرے موت تمہارے کسی کے انسان کے موافق آ جائے اور لیکن اسے سوء خاتمہ ہو جائے، تو جلدی مرنے کا فائدہ کیا؟ بات جلدی مرنے اور دیر سے مرنے کے لیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے سنن ترمذی کی کہ یہ آدمی کے سعادت کی بات ہے کہ آدمی کی عمر لمبی بھی ہو جائے اور اسے حسن عمل اور اچھے اعمال کا موقع بھی ملتا رہے، نیکیوں کی توفیق بھی اسے مل جائے، نیکیوں کے راستے اس کے لیے آسان ہو جائے اور اس کی عمر بھی لمبی ہو. یہ آدمی کی سعادت کی بات ہے، یہ آدمی کے اچھے ہونے کی دلیل ہے. ورنہ ایک آدمی یہ کہے کہ مجھے موت جو ہے میں ابھی مر جاؤں، وہ کمال کی بات کیا ہے؟ جا کے جو ہے کسی کو ڈرائے دھمکائے، مجھے ایسا ہوگا تو ہوگا، نہیں تو میں جا کے پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا، میں پھانسی لے لوں گا، میں زہر پی لوں گا، مجھے ایسا ہوگا. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آدمی کو جو اللہ نے مقرر وقت رکھا ہے اس وقت آدمی کو زندگی گزارنا، کیونکہ کب مرنا وہ اصل نہیں ہے، کیسے مرنا ہے وہ اصل چیز ہے. وہی معیار ہے ایک آدمی کے نجات کے لیے. تو یہاں انسان کی یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ آدمی کو یہ چیز ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، ٹینشن میں نہیں آنی چاہیے کہ اس کی موت کب آ رہی، کیونکہ وہ لکھی جا چکی ہے. وہ اجلہ، اس کی اجل، اس کی موت کب آئے گی وہ مکتوب ہے، وہ بات لکھی جا چکی ہے، وہ طے شدہ معاملہ ہے. آدمی کو اس کی فکر ہرگز نہیں کرنی چاہیے مجھے موت کب آئے گی. یہ اہم بات ہے، یہ انسان کی تربیت کے لیے، بالخصوص ایک مسلمان کے لیے. پھر اس کے بعد وَرِزْقَهُ، اس کی روزی روٹی وہ بھی لکھی جا چکی ہے. وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، وہ شقی ہوگا کہ وہ سعید ہوگا وہ بھی لکھا جا چکا ہے. یہ سب جو ہے اپنے آپ میں بڑے طویل موضوعات ہیں. سب شقی اور سعید کا جو معاملہ ہے خود صحابہ کے لیے بھی ایک استفہام اور فہم طلب معاملات تھی. خود صحابہ نے بھی ایسے سوالات کیے، حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود انہوں نے بھی یہ سوال کر دیا تھا. ایک بڑی تعداد میں علی بن ابی طالب، ابو ذر الغفاری، بہت سارے تعداد میں صحابہ نے یہ سوال کر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، جب شقی اور سعید ہونا طے ہے تو پھر ہم کس اعتبار سے اعمال ہمارے، کیا اعمال کرنا چھوڑ دیں کیونکہ شقی ہو تو شقی، سعید ہو تو سعید؟ جب جنت جانا ہی ہے تو اسلام نے اس کا بڑا بہترین حل نکالا. اس کا کیا ہے حل؟ اس کا جی یہ ہے اصل میں. ہاں جی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
اللہ تعالیٰ اسے جنت جانے کا ذریعہ آسان کر دیتا ہے. آپ اس حدیث پہ غور کر کے دیکھیے جو سنن ترمذی کی حدیث ہے اور تعلیق معلق روایت صحیح بخاری میں بھی ہے وہ کتاب العلم میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے شریعت کا علم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. پڑھا نا آپ نے؟ کیا مطلب اس کا؟ یعنی علم حاصل کرے گا تو علم اس کے عمل کا ذریعہ بنتا جائے گا اور یوں اس کے لیے نیکیاں آسان ہوتی جائیں گی اس کے لیے. وہ مطلب اس کا بات واضح ہو رہی؟ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو جب سعید بناتا ہے تو اس کے لیے سعادت کے جو راستے ہیں اس کے لیے مشکل نہیں ہوتے، آسان کر دیتا رب العالمین. جو شقی ہوگا چھوٹی سی بھی نیکی کے لیے وہ بالکل بیزارگی کا اظہار کرے گا، بوجھ بن جائے گی اس کے لیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک منافق کا معاملہ ایسا ہوتا ہے بہت بڑا گناہ کرے گا تو بھی ایسا سمجھتا ہے کہ ایک مکھی آ کے بیٹھی ہے بس اڑا دیا اسے. ایک مومن چھوٹا سا بھی گناہ کرتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے پاس پہاڑ آ کے پڑ گیا ہے. سوچ کا فرق. تو وہ مطلب ہے اس کا. شقی اور سعید کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بیٹھ جائے آرام سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات آئی تو میں یہ بھی بتلا دوں آپ کو، یہ تقدیر کا معاملہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کی نجات اللہ نے اس کے سامنے نہیں رکھی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عظیم احسان ہے. اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی تو جنتی ہے، دنیا میں فیصلہ ہو جائے، تو پھر وہ آدمی ایک طرح سے مغرور ہو جائے گا. وہ عجب اس کے اندر آ جائے گا، غرور آئے گا اس کے اندر. عجب سمجھتے ہیں؟ اپنی بات کو سب پہ ترجیح دینا، اپنی بات ہی کو سب سے زیادہ اہمیت دینا. اور یوں وہ کیا کرے گا کہ میں تو جنتی ہوں تو پھر میرے لیے کرنے کی بات کیا ہے، وہ ایک دم سب سے بڑھ کر ہو جائے گا، وہ مغرور بن جائے گا وہ. اور آدمی کو معلوم ہو جائے کہ وہ شقی ہے، وہ جہنمی ہے، تو جہنم میں ہی جائے گا. تو 60 سال ہیں تیرے لیکن ہے تو جہنم میں ہی جائے گا. تو یہی سمجھے گا کہ مجھے جب جہنم ہی میں جانا ہے تو پھر مجھے نیکی کرنے کی بات کیا ہے. مجھے جتنا چاہے، جتنی طاقت ہے، جتنے مواقع ہیں، جتنی سہولت ہے، سب گناہ کر کے جاؤں. جسے مارنا چاہے مار کے جاؤں، جو گناہ کرنا چاہے، جتنا ہاتھ آ سکتا سب گناہ کر کے جاؤں. میں جانا تو جہنم ہے مجھے. اللہ نے یہ دونوں چیزیں انسان کے علم سے نکال کے رکھی ہیں تاکہ آدمی کے اندر جو ایک مرحلے آتے رہیں سدھارنے اور اس کے. بتا دیے ہم کو، ورنہ کیا ہوتا اللہ اکبر لوگوں کا حال. سبحان اللہ. چلیے، شقی و شقی و سعید او سعید. پھر اس کے بعد ثم ينفخ فيه الروح، پھر روح اس میں پھونکی جاتی ہے. فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. ایک انسان اپنی زندگی میں پوری زندگی جہنم والوں کا عمل کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. پھر فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیر اس پہ غالب آ جاتی، سبقت کر جاتی. فَيَسْبِقُ، سبقت کر جاتی ہے. کیا؟ علیہ، اس پر، الکتاب، لوح محفوظ، الکتاب ام الکتاب، وہ چیز اس پہ غالب آ جاتی ہے. یعنی زندگی بھر کا جہنم کا جو عمل تھا آخری مرحلے میں تقدیر اس پہ غالب آتی ہے، پھر وہ ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ جو جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ. پھر اس کے بعد وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اہل جہنم کا عمل کرتے رہتا ہے، اہل جنت کا. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جنتی ہے چلتا پھرتا. حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ ذِرَاعٌ، بس الا ذراع کا معاملہ رہتا ہے کہ بس ذراع، ایک ہاتھ کا فاصلہ. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارِ. اب یہاں ایک بات ہے، اگر اس کی وضاحت نہیں ہوگی تو پھر معاملہ کچھ اور رخ اختیار کر جائے گا. وہ یہ ہے کہ پھر کیا اس اعتبار سے دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے بارے میں، اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو گویا کہ معیار کس اعتبار سے، آخری کا معاملہ کیا، کس معنی میں؟ اللہ جزائے خیر دے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کو
بڑی زبردست انہوں نے شرح کی اس حدیث کی. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کس نام سے معروف ہیں؟ نہیں بھائی، کس فن میں معروف ہیں وہ؟ کس فن میں؟ تفسیر کے باب میں. اس لیے کہ ان کی تفسیر کو شہرت ملی ہے، ورنہ صحیح بخاری کی بھی شرح کی انہوں نے. ان کی شرح پڑھیں گے تو ایسے معلوم ہوگا کہ مانے جانے محدث ہیں. اصول حدیث پر زبردست کتاب لکھی انہوں نے، ہے ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. تاریخ پر ان کی کتاب ایسے معلوم، مورخ اسلام، معروف مورخ، منصف مورخ، البدایہ والنہایہ. اللہ تعالیٰ نے ہر بیدار میں ان سے خدمت لی ماشاءاللہ. تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں بڑی زبردست بات کہی. انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا مطلب صرف ان کی ذاتی رائے نہیں، وہ اسلام کا استقراء بولتے ہیں اس کو. یہ لفظ معلوم کر کے دیکھیے کیا بولتے ہیں اس کو، استقراء. یہ لفظ معلوم کر کے رکھنا چاہیے، استقراء. استفعال، استقبال بولتے ہیں نا، استقبال کرنا، اس وزن پر استقراء. استقراء کا مطلب یہ آتا ہے کہ کسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اس سے متعلق جتنی آیات، جتنی احادیث، جتنی آثار، سب کو رکھ کر کے مجموعی اعتبار سے گفتگو کرنا. اور ایک حدیث لیں گفتگو کریں، ایک حدیث کو پڑھ لے کر، ایسا نہیں. استقراء. 2-3 لوگ سو رہے ہیں، بہتر ہے چہرہ صاف کر کے آ جائیں. جو سو رہے ہیں وہ ان کو معلوم ہے، ہاں ہر ایک اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے. جس کو نیند آ رہی ہے وہ چلا جائے. دیکھیے اب آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا توحید کی 3 قسمیں کر کے. کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے حدیث میں؟ پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے، نہیں، استقراء کے ذریعے سے معلوم ہوا. وہ استقراء یہ بہت اہم لفظ ہے. اچھا چلیے اور طلب بات ہے، ہمارے اپنے موضوع پہ آتے ہیں. ہاں یعنی وہ عام قاعدہ اسلام کا، آپ کسی بھی موضوع، تقدیر کے معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تقدیر سے متعلق اگر آپ کچھ حدیث کو لیں، کچھ حدیث کو چھوڑیں تو کافر بن جا سکتے ہیں. ایک لمحے میں اللہ پر بدظن ہو جا سکتے ہیں، اللہ پر سب و شتم، گالی گلوچ پہ اتر آ سکتا ہے ایک آدمی. اسلام کو نعوذ باللہ سب سے زیادہ یعنی خطرناک مذہب بتلا سکتا ہے. لیکن کسی موضوع سے متعلق پورے باتوں کو لے گا تو کہے گا کہ اسلام اپنے معنی میں اسلام ہے، سلامتی کا مذہب ہے، امن کا گہوارہ ہے. یہی اسی فیصلے پر آئے گا وہ. استقراء نہیں ہوگا تو جتنے بھی بدعتی فرقے ہیں ان کے اندر استقراء والی بات نہیں ہے. ایک بات کو لیں گے، ایک بات کو چھوڑیں گے، ایک بات کو لیں گے، ایک بات کو چھوڑیں گے. یہ لازمی چیز ہے، سوائے اہل سنت کے کسی کو اللہ نے نہیں بچایا ہے الحمدللہ. اچھا پھر ہمارے موضوع پہ آتے ہیں. تو یہاں میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ ابن کثیر رحمہ اللہ بتلاتے ہیں کہ ایک آدمی زندگی بھر اہل جہنم کا عمل، آخری لمحے میں تقدیر غالب آتی ہے اور جنتی کا عمل کر کے جنتی بن جاتا ہے. زندگی بھر اہل جنت کا عمل، آخری لمحے میں تقدیر غالب آتی ہے اور جہنمیوں کا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے. یہ اصل میں ایک خاص بات کی طرف اشارہ ہے. وہ یہ ہے کہ وہ آدمی کی نیتوں سے متعلق بات ہے. کبھی کبھار آدمی حق کی تلاش میں رہتا ہے، نیتیں درست رہتی ہیں، مزاج میں درستگی رہتی ہے اور ایک طرح سے حق کو قبول کرنے کا مادہ رہتا ہے، لیکن حق کے اعتبار سے پریشان رہتا ہے کہ میں کس کو قبول کروں اور کس کو چھوڑوں. اس طرح کے لوگوں پر آخر میں تقدیر غالب آتی ہے اور یوں ان کی نیتوں کے بقدر اللہ تعالیٰ ان کی ٹھکانے کو آسان کر دیتا ہے. ایک آدمی اسلام اس لیے قبول کرتا ہے یا مسلمان گھرانے میں تو پیدا ہو گیا، لیکن زندگی بھر اسلام سے ایک طرح کی چڑچڑاہٹ، ایک طرح کی بیزارگی، عمل بھی کر رہا ہے تو اپنے مزاج کے مطابق، لے رہا ہے تو بس کسی اور اعتبار سے، یا کر بھی رہا ہے تو لوگوں پہ خوش کرنے کے لیے، حج بھی کر رہا ہے تو اتنا عظیم عمل بس ایک فوٹو کے ذریعے سے اپنا پرچار کرانے کے لیے. یہ گویا کہ ایک طرح سے اللہ سے لینے والی بات کی کمی رہتی ہے، اللہ سے ہونے والی بات کی کمی رہتی ہے. پورا دار و مدار لوگ ہی لوگ، انسان ہی انسان. یا جو ہے ایک میدان میں اسلام کو لے گا، دوسری میدان میں یہ اسلام کا معاملہ نہیں ہوتا تو اچھا تھا. زبان سے نہیں، اندرونی طور پر شادی بیاہ کے جیسے بے شمار معاملات دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، موتا کا معاملہ آ جائے، شادی بیاہ کا معاملہ آ جائے، دیگر سفر کے بعد باتیں آ جائیں، آدمی کا پورا حلیہ ہی چینج ہو جاتا ہے، پورا معاملہ ہی بدل جاتا ہے آدمی کا. مسجد کو آتا ہے تو الگ ہی بات ہوتی ہے، باہر جاتا ہے تو کچھ اور ہی بن جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ ایک طرح کی کچھ ہے اندرونی، کچھ غلاظتیں ہوتی ہیں.
آپ لوگوں کا معاملہ دیکھو، مسجد کو آتے ہیں کپڑا اوپر چڑھاتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کپڑا ٹکنے سے اوپر پڑنا مسجد کی چار دیواری سے تعلق ہے کیا؟ وہ باہر نہیں، باہر نیچے کرنے میں کیا معاملہ، اوپر کرنے میں کیا معاملہ آ رہا ہے؟ ان کو عزت کا دار و مدار ہے، لوگ پرانا دور کا آدمی سمجھیں گے، یا جو ہے وہ کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا ہے، یا بحیثیت مسلمان ہونے کی اپنی شناخت نہیں بتانا، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. یہ ساری چیزیں ایسی جو آدمی کے اندرون پہ دلالت کرتی ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، پھر وہ جہنم والا عمل کرتا ہے. کیوں؟ اس کی نیت زندگی پر ایسی تھی، اس کی اصل اسلام کر کے معاملہ نہیں تھا. نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. آدمی کا اندرون درست ہونا، اللہ سے تعلق ہونا، نیتیں خالص ہو جانا، اس کے لیے اپنی زندگی، اہل علم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی پریشانی کے بعد اخلاص کو لانا ہے. اخلاص کو لانا. بہت سارے علماء پڑھانا چھوڑ دیتے تھے، نہیں ہمارے اندر غرور آ جا رہا ہے، حلقہ بڑھ رہا تو ہمارے اندر غرور آ رہا ہے، لوگ بڑھ رہے تو ہم مغرور ہو جا رہے ہیں. پہلے تو اچھا اخلاص تھا، لیکن جب دیکھ رہے کہ ہماری شہرت ہوتی جا رہی تو پھر جو ہمارا اخلاص داؤ پہ لگ گیا ہے، پڑھانا چھوڑ دیتے تھے. کچھ علماء، شیخ شنقیطی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ، اضواء البیان، مایہ ناز تفسیر ان کی، 1973 میں انتقال ہوا ان کا. شیخ البانی رحمہ اللہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. کیا وہ دونوں ایک ساتھ پڑھا چکے ہیں جامعہ اسلامیہ میں، مدینہ نبویہ میں. شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں شیخ شنقیطی سے ملاقات کیا، ان کی مجلس میں بیٹھا، کأنہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، گویا کہ ابن تیمیہ ہے وہ، جس موضوع پہ چاہے گفتگو کر رہے ہیں، جس موضوع سے متعلق چاہے ٹھوس بات کر رہے ہیں، گویا کہ ابن تیمیہ ہے آج کے دور کے. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں، یہ گلی کے مولوی صاحب کی بات نہیں جو عام طور پر لوگ بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جن کے حق میں وہ شیخ شنقیطی ہیں، اور کہنے والا آدمی بھی دنیا کا بڑا آدمی، شیخ البانی کی بات کر رہا ہوں. شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے عربی زبان کی میں اتنی مہارت حاصل کی، حالانکہ افریقہ کے ہیں وہ، افریقی ہیں وہ، عربی زبان سیکھی انہوں نے، اور عربی زبان پہ اتنا درک حاصل کیا انہوں نے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے عربی زبان پر اتنی لاجواب کتاب لکھی تھی، اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ جو یہ کتاب اس دور کی سب سے عمدہ کتاب ہوگی عربی زبان کی پہچان کے لیے، عربی زبان کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے، عربی زبان کی خوبیاں بتلانے کے لیے. ان کے والد کو بھی جا کے بتلائے، وہ بہت خوش ہو گئے ان کے والد صاحب. بعد میں یہ کیا کیے، اپنی کتاب کو لے کے گئے، قبر کھودے، قبر کی طرح دفنا کے بند کر کے آ گئے. اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں دفنا دیا ہوں، میں کہا نہیں معلوم، نہیں بولوں گا. وہ کہا کہ اتنی اچھی کتاب کیوں غارت کر دی، کیوں ختم کر دی؟ کہا کہ میرے اندر غرور آ رہا تھا کہ یہ کتاب سب سے زیادہ آگے بڑھنے والی ہے، سب پہ چھا جا سکتی ہے. ایسی کتاب کی کیا ضرورت جو لوگوں میں سب سے زیادہ مقبول ہو جائے اور اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو؟ یہی تو میرے ایمان کا جو ہے خاتمے کی کتاب ہے یہ، اس لیے میں اس کو دفن کر دیا. میں اخلاص دیکھ رہے ہیں آپ، دین ختم نہیں ہوگا، دین تو ظاہر ہے. ان کی اپنی صلاحیت کو انہوں نے ایسا کیا انہوں نے. اسی لیے دین کے طلبہ کے اندر اخلاص بہت، پڑھنے والے میں بھی، پڑھانے والے میں بھی، پڑھانے والا بھی، پڑھنے والا بھی. اگر یہ سمجھے کہ میں لوگوں میں آ جاؤں، میں لوگوں معلوم ہے میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں، میں چار لوگوں میں یہ ہو جاؤں، نعوذ باللہ، نہیں، ہرگز نہیں. اخلاص، دین کی تعلیم میں بہت اخلاص ہونا چاہیے، ورنہ خاتمہ ایسا ہی ہوگا. نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. کیونکہ رب العالمین جانتا ہے، رب العالمین ہمارے اندرون کو جانتا ہے. تو کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے اندرونی اعتبار سے حق کے تلاش میں رہتے ہیں، لیکن جو ہے انہیں حق واضح نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں آخری دنوں میں حق کو واضح ہونے والے راستے ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم رحمتوں میں سے ہی. تو بہرحال حسن خاتمہ کی اسی لیے فکر ہونی چاہیے آدمی کو. حسن خاتمہ کی فکر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اسی کے لیے پریشان رہتا ہے. ہم دنیا کی سب سے بڑی اس کے لیے جو ہم ہے، غم ہے، اس کا جو دکھ ہے، یہی ہوگا کہ میرا حسن خاتمہ کیسا ہو. تو پھر اسی کی پریشانی میں رہتا ہے، وہ اسی کے لیے پریشان رہتا ہے، وہ اسی کے تلاش میں رہتا ہے. وہ اس کے لیے دنیا کے سارے ہموم ہلکے بن جاتے ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ کو؟ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے معاملہ کہ آدمی کتنا ہی مخلص بن جائے، کتنا ہی اچھا بن جائے، لیکن خاتمہ اچھا نہیں ہونے والا اس کا. یہ نہیں نا اس کا. ورنہ ظاہری طور پر آدمی یہی اثر لیتا ہے اس سے. خیر چلیے انشاءاللہ یہ حدیث ہو گئی. اس کے بعد ہم لوگ ایک اور موضوع پڑھتے ہیں. نمبر 6، تقدیر کا معاملہ بڑا اہم ہے، بہت تفصیلی موضوع ہے. وہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کے لیے آسان کرے پڑھنے پڑھانے کے لیے.
نمبر 6 6 ابھی 5 بولے نا آپ لوگ. قبض ارواحهم عند الموت. چلیے انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں اس کو. یعنی ابھی ہم لوگوں نے بچے کی ولادت نطفے کا قرار پانے پہ بات کر رہے تھے. ابھی جو ہے موت کی بات. ہاں بہت دوری کی بات ہے کیا یہ؟ ہاں کیسے؟ 60 70 سال 100 سال ہو جا سکتے ہیں. ہاں ایک دن بھی ہو سکتا ہے. اندر ہی سے روح پھونک دی جائے, اندر ہی سے اس کی موت بھی آ جائے. سمجھ رہے ہیں جی؟ پڑھیں. یہ نمبر 6 ہے. یعنی ہمارا جو موضوع ہے, اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو جو ذمہ داریاں عطا کی ہیں اس سے جو بنی آدم سے متعلق ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی کہ جو انسان کی روح قبض کرتے ہیں. یہاں میں آپ کو 2 طرح کی آیتیں پڑھاؤں گا. ایک میں وہ جو روح قبض کرنے والے جو فرشتہ ہیں جن کو ملک الموت, ملک کے معنی فرشتہ, موت تو موت ہے. ملک الموت جو روح قبض کرنے والے ہیں وہ ایک ہی ہیں. وہ کون ہیں؟ عددی اعتبار سے ایک ہی ہیں وہ, لیکن ان کے اعوان, ان کے ساتھ آنے والے جو ملائکہ ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں. بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں وہ ملائکہ, اور انسان اپنی آخری لمحوں میں انہیں دیکھتا بھی ہے. اور ابھی اس کی روح قبض ہونے کا جب مرحلہ آتا ہے تو جہاں تک انسان کی نظر جا سکتی ہے اتنی دوری پر فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو. پھر جب روح قبض ہونے کا بالکل عین وقت آتا ہے تو وہ ملائکہ اس کے قریب آ کر کے اس کے جسم کو دباتے ہیں اس کی روح نکالنے کے لیے. جب اس کی روح نکلنے کا آخری مرحلہ آ جاتا ہے تب ملک الموت اپنا کام انجام دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ چلیے وہ آیتیں پڑھتے ہیں ہم لوگ. سورہ کیا چیز؟ ہاں حدیث برا بن عازب رضی اللہ عنہ. اچھا اس میں بول رہے ہیں آپ. جی جی. سورہ ایک کھولیے, سورہ سجدہ, سورہ سجدہ سورہ نمبر ہے 32 30 پر 2. آیت نمبر ہے 11. کیسا رکھیں ہم لوگ؟ گرے گا نہیں وہ؟ ماشاءاللہ اچھا ہے. ابراہیم صاحب کا ہے نظریہ وہ. اچھا ماشاءاللہ, بہت اچھا, بہت اچھا. بس دیکھیں کہ گر نہ پائے, ایک طرف وزن پڑ جائے پھر دوسری طرف جو ہے. ہاں درمیان میں بھاری بھرکم آدمی ٹھیک ہے. چلیے ہاں ذرا حسن ذرا ویر لگا دو. ویر نہیں. ہاں آیت نمبر 11 میں دیکھیے رب العالمین نے فرمایا, ابھی جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا نہیں, پہلے نطفہ قرار پانے کی بات ہے, پھر روح قبض ہونے کی بات ہے. یہ جو آیت کریمہ ہیں اس سے پہلے والے آیتوں میں آپ انسان کی ولادت سے متعلق دیکھیں گے. دیکھو مثال کے طور پر آیت نمبر 7 میں دیکھیں. آیت نمبر 7, الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة. یہاں انسان کی ولادت کی بات, انسانوں میں بڑی تعداد کافروں کی ہے, نسأل اللہ العافیہ والسلامہ, جہنمیوں کی ہے, اعاذنا اللہ منہا. اسی لیے اللہ نے ایک آیت میں پوری انسان کی زندگی کا خلاصہ دیکھیں, قلیلا ما تشکرون وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفی خلق جدید
بل ہم بلقاء ربهم کافرون. ایک آیت میں 3 آیتوں میں انسان کی ولادت، ایک آیت میں انسان کی زندگی کا خلاصہ. پھر اس کے بعد دیکھیں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. یعنی کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت تمہاری روح کو قبض کر لیں گے، تمہیں وفات دے دیں گے. الذی وکل بکم، جو تمہارے اوپر ایک سونپ دے گئے ہیں، یعنی وہ تمہارے لیے ہی مقرر کیے گئے ہیں، وہ تمہارے لیے مقرر کیے گئے ہیں. ہاں ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں تمہارے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ملک الموت، ملک الموت یہ ایک فرشتہ ہیں جن کا کام ہے روح کو قبض کرنا. قبض مانے پورا کا پورا لے لینا، قبضہ کر لینا بولتے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی تو یہ ایک بات ہوئی. رہا معاملہ ان کے ساتھ ان کے اعوان، ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم آتی ہے، اس کو بولتے ہیں اعوان. کیا بولتے ہیں؟ اعوان. اعوان ایک ہے ملک الموت، ان کے ساتھ ان کے اعوان بھی ہوتے ہیں. عون مانے گزشتہ کلاس میں لفظ آیا تھا وہ مدد کے معنی میں. اعوان ان کے ساتھ ان کی ایک ٹیم بھی ہوتی ہے جو ان کے اس کام کے لیے مددگار ہوتی ہے. دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر ہے 60. پر 1. جی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ، اللہ سبحانہ وتعالی قاہر ہے. اور قہر اپنے اندر وہ معنی ہی بتلاتا ہے کہ وہ اوپر سے ہونے والی چیز. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، بندوں کے اوپر سے. رب العالمین کے علو، رب العالمین کے بلند، اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر مستوی ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. اب دیکھو وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، ارسال کرنا یعنی بھیجنا. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہی ہے جو تمہارے اوپر تمہارے لیے ایک دستہ بھیجتا ہے، ایک ٹیم بھیجتا ہے جو تمہاری نگرانی کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں. حفظا حفاظت کرنے والے ایک فرشتے جو آگے پیچھے تمہاری حفاظت کرتے ہیں. حتیٰ ان کی حفاظت کا معاملہ زندگی تک ہے. حتیٰ یہاں تک کہ ایک وہ وقت بھی آتا ہے اذا جاء احدکم الموت، جب تم میں سے جب کسی کی موت آتی ہے، توفتہ، اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں رسولنا نہیں ہے، رسول واحد کو بولتے ہیں. ایک ہے رسول، اس کی جمع رسول. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، نہیں ورسولہ. تلک الرسل فضلنا، تلک الرسل. الرسل تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول کا عام معنی، جو بھی بھیجا جاتا ہے وہ نبی بھی ہے، وہ ملائکہ بھی ہیں. ملک کو بھی رسول کہا جاتا ہے. یہاں رسل. حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسولنا، ہمارے جو فرشتے ہیں وہ اس کی وفات، اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے فرشتے، رسول نہیں کہا اللہ نے، رسول. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ملک الموت ایک ہیں، ان کے اعوان بہت بڑی تعداد میں ملائکہ ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھو سورۃ الانعام میں تھوڑا آگے جائیں گے، آپ کو معلوم ہوگا سورۃ الانعام ہی میں تھوڑا آگے اس کی آیت کریمہ ہے 9/3، آیت نمبر 9/3. آیت کریمہ کافی بڑی ہے، اس میں ہمارے موضوع سے متعلق جو باتیں اس پہ آپ دھیان دیجئے. 9/3 ملی؟
دیکھیں رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اب یہاں سے دیکھیں ہمارے موضوع سے متعلق بات. وَلَوْ تَرَى، کاش کہ آپ اس منظر کو دیکھ لیتے، اگر آپ اس وقت کو دیکھتے، اس منظر، وہ منظر آپ کے سامنے ہوتا، یعنی وہ دکھائی میں آنے والی بات نہیں لیکن دیکھنے میں آ جاتی ہے اگر وہ چیز، تو کیا ہوتا؟ دیکھیں وَلَوْ تَرَى اِذْ الظَّالِمُونَ، الظالمون کفار جب غمرات الموت میں ہوتے ہیں، غمرات یعنی غمرہ نشے کو بولتے ہیں، بے قابو ہو جانا آدمی، اس وقت آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، کچھ سجھائی نہیں دیتا، کچھ کہا جائے سن نہیں سکتا آدمی، بالکل بے قابو، کچھ ہونے والا نہیں اس سے. اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب موت کے غمرات، سکرات الموت، سکرات الموت، سمجھ رہے نا؟ سکرات نشے کو بولتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کا نشہ ہے، آدمی کو کچھ سزا نہیں دیتا اس وقت، سمجھ رہے ہیں جی. فی غمرات الموت، اس کے بعد کیا ہے؟ والملک، نہیں والملائکۃ، اور ملائکہ کس حالت میں ہوں گے؟ باسطو ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو وہ دراز کریں گے، بس تو پھیلانا، اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے اور بولیں گے اخرجو انفسکم، تم اپنے نفس کو، تمہاری روح کو نکالو. تو ملائکہ ہوں گے وہاں پر، ملک نہیں. لیکن جب روح لینے کی بات آتی ہے، لے کر کے کپڑے میں ڈالنے کی بات آتی ہے، وہ ملک الموت کا کام، لیکن ان کے ساتھ ان کے اعوان ہوتے ہیں. تو وہیں پر ہے ملائکہ کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ایک بڑی تعداد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں. ایک وقت میں دنیا میں کتنے لوگوں کا انتقال ہوتا ہوگا، کبھی کبھار دیکھتے ہوں گے نا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی حادثہ، زلزلے کی شکل میں، نعوذ باللہ من ذالک، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ، کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ، لاکھوں کے لوگ مر جاتے ہیں. ہر آدمی کے لیے سبحان اللہ ہمارے لیے پریشانی کی بات، نہیں سمجھ میں آنے والی بات، لیکن غیبی بات یہ غیبی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی عظیم مخلوق ہے کہ اس کے وقت سب کا کام برابر انجام دیا جا رہا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. یہاں معاملہ ہم کو یہ سوچنے میں نہیں گزارنا چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد میں ملک الموت کہاں کہاں جاتے ہیں، وہ لینا دینا نہیں ہمارے سے. میرے پاس آئیں گے تو میری ایمانی حالت کیا ہونا وہ مجھے سوچنا ہے. کس کے پاس جا رہے تو کہاں وہ ہوگا نہیں ہوگا، پریکٹیکل ہونے والی بات وہ نہیں سوچنا ہے. وہ سوچتا رہے گا تو پھر وہ کفر، وہ پھر اس کے پاس آئیں گے تو پھر کفر کی حالت میں آئیں گے. نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ. بہت واضح ہو گیا آپ کو جی. چلیے اس کے بعد انشاءاللہ 3 منٹ ہیں، ایک اور بات پڑھ لیتے ہیں. دو چیزیں باقی رہ گئی ہیں. نمبر 7 سؤالہ فی قبورہم وما یترتب علیہ من عذاب او نعیم. سؤالہ فی قبورہم، ملک کا، فرشتوں کا قبر میں سوال کرنا، اس کے دین سے متعلق سوال کرنا، پھر اس کے سوال جو اس کے جواب سے متعلق، وما یترتب علیہ، اس کا جس طرح کا جواب ہوگا اس کے جواب کے مطابق اس کا عذاب یا اس کے حق میں نعمتیں والی بات ترتیب پائیں گی. وما یترتب علیہ، عذاب اور نعمت کی جو ترتیب اس سے وابستہ ہونے والی ہے وہ اس کے جواب سے متعلق ہے. جواب
4750 پر 3 4704 7 5 3. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد انشاءاللہ آنے والی کلاس میں پڑھیں گے. وعذاب القبر، یہ باب ہے جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باب قائم کی. حدیث نمبر کیا بولا میں؟ 4000 4753 جی. جی فی القبر وعذاب القبر. راوی حدیث البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما، باپ بیٹے دونوں صحابی. البراء ابن عازب، البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما. البراء خیر والد تو ہیں صحابی بھی، لیکن جو برا ہیں وہ صغار صحابہ میں سے ہیں، بکثرت روایات ان سے مروی ہیں. البراء بدر میں جن کو واپس کر دیا گیا تھا کم عمری کی وجہ سے. براء، البراء ابن عازب.